especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding. Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? For why people are suffering in remote areas across the country, especially in urban areas as well, with the level of gas shortages across the country? ہماری پرابلم یہ ہے سر کہ ہمارے جو گیس کے وسائل ہیں وہ ہر سال ڈپلیٹ کر رہے ہیں. جب مہنگی گیس لا کے سستی بیچی جائے گی تو خزانے پہ بوجھ پڑے گا اور خزانہ وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا. آئی پی پیز کے اس وسیع یہ جو ایک بہت بڑا ایک دلدل ہے جس میں پاکستان ڈوب چکا ہے. اس وقت آدھی سے زیادہ بجلی بند نہیں رہی جس کے ہم پیسے دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائسس بڑا گمبھیر ہو رہا ہے اور اس کا فوری حل یہی ہے کہ یہ اس ہاؤس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ہاؤس کی فل ہاؤس دی ہول ہاؤس کمیٹی بنا کر اس مسئلے پر کوئی پیش رفت کی جائے. یہ آئی پی پیز کا مسئلہ کتنا مشکل ہے جس نے پورے ملک کو دیوالیہ بنا دیا ہے. 50 میگا واٹ کا آئی پی پی ہے, کئی سالوں سے بند پڑا ہے, 10 کروڑ روپے مہینہ لیتے ہیں. ان کو بلائیں, بلا کے ہاتھ شد پھیرو, نہیں ماندے تو دوسرا کام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی وعلی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ویلکم ٹو 365 ڈگریز. خواتین و حضرات, ہماری قانون ساز اسمبلیوں میں ہمارے مقننہ عوامی نمائندے جس طرح کا اظہار خیال کر رہے ہیں آپ نے بھی سنا. ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ ملک میں کہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ گرمیوں میں کتنی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آنے والی سردیوں میں ہمیشہ کی طرح گیس کی کتنی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور کس طرح قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور بڑھائی جاتی رہیں گی. لیکن ضروری یہ ہے کہ عوام کو اب ریلیف دینا پڑے گا. حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے IMF کو منانا پڑے گا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے, کیونکہ عوام تو عوام. سیاستدانوں کا حال دیکھیے. جس طرح کی باتیں میں نے آپ کو بھی سنائی پروگرام کے شروع میں, جو آپ نے سنا آسا بھٹو صاحبہ کی اور دوسروں کی. اب سب کا یہی خیال ہے کہ یا پاکستان چلے گا یا پاکستان کا پاور سیکٹر چلے گا. اور یہ بہت سارے ماہر معاشیات پاکستان کے بڑے بڑے نام یہ بات کہہ چکے ہیں, ببانگ دہل کہہ چکے ہیں کہ خدارہ پاور سیکٹر کو صحیح کرو. آپ نے سنا کہ اگر ایک پاور پلانٹ بند بھی پڑا ہوا ہے 50 میگا واٹ کا, تب بھی اس کو کروڑوں روپے کی ماہانہ پیمنٹس جاری ہیں. آخر پاکستانی ٹیکس پیئر کا پیسہ کب تک اس طرح گٹر میں بہایا جائے گا؟ کب تک ایسے وعدوں کو نبھایا جائے گا جو وعدے ہم نبھا سکتے ہی نہیں ہیں؟ اور یقیناً ہم یہ جانتے ہیں کہ آئی پی پی سیکٹر کے اندر 50% کے قریب ایسے ہیں جو پاکستانی ہیں. ان پاکستانیوں کو تو منا لیجئے, بھلے آپ چائنیز انویسٹر فورن انویسٹر کو نہیں بنا سکتے. ان سے وعدے کیے ہوئے وہ عدالتوں میں چلے جائیں گے, ہم پہ ہرجانے کریں گے, ٹھیک ہے. پاکستانی لوگوں کو تو آپ منا سکتے ہیں. پاکستان کی حکومت میں اتنی قابلیت تو ہونی چاہیے, جانتے ہوئے کہ آئی پی پی سیکٹر میں جو لوگ ہیں پاکستان کے وہ سیاسی لوگوں سے ہی جڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی, اور اتنے سالوں سے وہ کما رہے ہیں. اور اب یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا پاور سیکٹر چلے یا پاکستان چلے, کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سیاستدانوں نے سیاست چھوڑنا شروع کر دی ہے. اختر مینگل صاحب کو آپ نے دیکھا, انہوں نے پہلے استعفیٰ دیا, حکومت نے ان کو منانے کی کوشش کی اور پھر انہوں نے پیغام واضح کر دیا کہ میں اپنا استعفیٰ واپس نہیں لوں گا, کیونکہ بلوچستان کے حقوق ان کو نہیں نظر آ رہے انہیں ملتے ہوئے. اور آج ہم نے یہ بھی سنا کہ ANP کے زاہد خان صاحب 2 دن کے بعد پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں, ان حالات میں سیاست ہو نہیں سکتی ہے. آخر اگر سیاستدان, کوئی پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان سیاست سے دور جا رہے ہیں, عاجز ہو گئے ہیں حالات سے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بہتری نہیں آ رہی ان کی سیاست سے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, تو پھر کیسے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے؟ کس طریقے سے جمہوریت مضبوط ہوگی؟ میڈیا کا حال ہم جانتے ہیں, ہم باقی جمہوریت کے جو ستون کہلاتے ہیں, احتجاج کرنے والے, آج بھی PWD کے ملازمین پہ کیا ہوا ہم نے سب نے دیکھا. ہم یہ بھی جانتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین بھی احتجاج کر رہے ہیں, اسلام آباد کنٹینرز لگا کے بند کر دیا گیا ہے. کیا ملک کے سیاستدانوں کے پاس ہمارے مستقبل کا حل موجود ہے؟ کوئی پلان موجود ہے, یا ہم امپرومپٹو ہر روز کی بنیاد پر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج کا دن کیسے گزارنا ہے, ایک ایک دن کی پلاننگ کرتے رہیں گے؟ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کے علی گوہر بلوچ صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نواب تیمور ٹالپور صاحب, بہت بہت شکریہ ٹالپور صاحب آپ کے وقت کے لیے. ندیم قریشی صاحب تھوڑی دیر میں فرام PTI بھی ہمیں جوائن کریں گے. I'll start the discussion with the ruling party PMLN. بلوچ صاحب, سیاستدان سیاست چھوڑ کے جا رہے ہیں, حکومت ان کو منانے کی کوشش کر رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم واپس نہیں آئیں گے. عوام کا حال ہم جانتے ہیں, اسمبلی کے اندر یہ بات ببانگ دول زور زور سے کی جا رہی ہے, برملا کی جا رہی ہے کہ یا پاور سیکٹر کو صحیح کر لیں,
ورنہ پاکستان تو نہیں چل سکتا. یہ IPPs کا مسئلہ پاکستان کی اس وقت دکھتی نفس ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں. کیا اور یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے جو ناقدین ہیں اور دوسری جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ PMLN کے بھی ایسے پاور پلانٹس ہیں جن سے ان کو IPPs کی پیمنٹس ملتی رہتی ہیں, جو کہ چل رہے تھے کوئلے پہ, چل رہے ہیں گنے کے ویسٹ کے اوپر. آپ کی نظر میں یہ IPPs کا مسئلہ آپ کی حکومت ہینڈل کر پائے گی یا پھر کرنا چاہتی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سسٹم چلتا رہے؟ اور اگر اسی طرح سسٹم چلتا رہا تو مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب؟ شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارا IPPs کا مسئلہ ہے, یہ آپ کی بات بجا ہے کہ اس وقت دور حاضر کا یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے. اور جس طرح سے کہ سابقہ ادوار میں بھی ہماری حکومت جب PMLN کی تھی 2013 کی, تو اس وقت سب سے بڑا چیلنج تھا کہ 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. اور ظاہر ہے کہ وہ مطلب ہے, اور خاص طور پر لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ جو اس وقت دہشت گردی کا مسئلہ تھا وہ بھی بڑا سنگین تھا. لیکن شبانہ روز محنت کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, اور دہشت گردی کا بھی اس دور میں جب ضرب عضب ہوئی اور اس کا بھی خاتمہ ہوا. لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر 2018 تک جب حکومت ختم ہوئی تو عوام کو یونٹ تو 5.5 سے 6 روپے کا مل رہا تھا. ایکچولی ظاہر ہے کہ ان کی جو پرائس ہے وہ ڈالر کے ساتھ وہ کی جاتی ہے. تو جب حکومتیں تبدیل ہوئی, نیا پروجیکٹ ایک لانچ ہوا, انہوں نے پاکستانی روپے کی ڈیویلیشن کی, ڈالر کی قیمتیں بڑھی, اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی اور انفلیشن ریٹ بھی بڑھا. اب بھی جب ہم نے حکومت سنبھالی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 27% مہنگائی, 37% مہنگائی تھی, لیکن الحمدللہ اب پھر سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی آ گئی ہے. اور جو IPPs کا ایشو ہے, اس کے اوپر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے, پوری اتحادی حکومت اس پر کام کر رہی ہے. اور جس طرح سے ایسا نہ ہو کہ سر وہ کام کرتے کرتے 5-10 IPPs اور نئے کھڑے کر دیں سر. نہیں دیکھیں, پاور سیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے لوڈ شیڈنگ کے ایشوز ہیں, اگر ضرورت ہو تو وہ ضرور لگنے چاہیے, لیکن ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہیں وہ مطلب ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے کہ جس سے عوام کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑے. قیمتیں کنٹرول میں رکھنا جو ہے وہ حکومت کی اولین ترجیح ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد آپ کو اس کے نتائج ملیں گے اور بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ آپ کو کمی نظر آئے گی. IPPs کے ساتھ جو گورنمنٹ آن بورڈ ہے اور اس چیز پر کام ہو رہا ہے. اور جہاں تک یہ کہیں تو IPPs تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر گورنمنٹ میں لگے, حتیٰ کہ مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب آپ نے دیکھا کہ PTI کے جو MNA ہیں عمر ایوب صاحب, وہ خود PMLN میں بھی تھے ان کے اس دور میں, اور جب وہ PTI میں تھے اس دور میں بھی ان کے دستخط ہیں ان معاہدوں کے اوپر. سر اس حمام میں سارے چنگے ہیں سر, سب اچھے ہیں, تبھی ہمارا یہ حال ہے. تیمور ٹالپور صاحب, حکومت کہتی ہے کہ شبانہ روز لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. آسا بھٹو صاحبہ نے بھی جو آج کہا اسمبلی میں, اور جو عوام کہتے ہیں کہ شبانہ روز لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کی نظر میں کون سا والا شبانہ روز درست ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. بالکل جی, لوڈ شیڈنگ کی تو ہمیں پرابلمز ہیں, اشد پرابلمز ہیں. کراچی کے شہر میں تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, پر جب ہم اپنے علاقے میں جاتے ہیں عمرکوٹ میں تو وہاں پر لوڈ شیڈنگ کے ایشوز ہیں. پر ساری غلطی میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی نہیں ہے. جن علاقوں میں جہاں پر چوری نہیں ہے, جہاں پر پیمنٹس اچھی ہیں, پرسنٹیج اچھی ہے ریکوری کی, تو وہاں پر آف کورس بجلی کم جاتی ہے. جہاں پر لوگ بل نہیں بھرتے ہیں, چوری زیادہ ہے, وہاں پر آف کورس لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے. اور سیکنڈلی میرے خیال سے ہمیں ابھی وقت دینا پڑے گا نون لیگ کی حکومت کو. اتنا جلدی میرے خیال سے ایک چھڑی کے استعمال سے چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں. یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, اینڈ دے شوڈ ورک ایون ہارڈر کہ یہ مسئلے مسائل جو ہیں عوام کو جو پیش ہیں ان کی مسئلے حل ہوں. اور سب سے بڑا آج وہ مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں لوڈ شیڈنگ کا نہیں ہے, پر بجلی کی قیمتوں کا ہے. کوئی نہ کوئی طریقہ کار کرنا پڑے گا جس سے آپ کو بجلی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی. پورے پاکستان کے ہر صوبے میں آپ کو سبسڈیز دینی پڑیں گی. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں وہ تو تیمور صاحب IMF نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ 3 سال 1 مہینے 37 منتھس تک پاور سیکٹر میں کسی سبسڈی کا سوچنا بھی مت, اس طرح کہا گیا سر ان کی طرف سے. تیمور صاحب, یا پاور سیکٹر چلے گا یا پاکستان, کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ پاکستانی حکومت کے پاس یہ قابلیت ہے
کہ وہ پاور سیکٹر کا مسئلہ حل کر سکے؟ اور کیا وجہ ہے کہ آپ نے کوئی آئی پی پی نہیں لگایا؟ آپ بھی ماشاءاللہ اتنے بڑے لینڈ لارڈ ہیں, آپ کو بھی لگانے چاہیے تھے سر. 2-4 آئی پی پیز جس نے لگائے ان کے بارے نہیں آ رہے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں میں جو دال روٹی مجھے مل رہی ہے اس میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. اور میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے. تو آئی پی پیز وہ لگائیں جن کے پاس اتنی ریسورسز ہوں. پر جہاں تک بات ہے, میں نے بھی یہ چیز سنی تھی اور میں نے پڑھا بھی تھا کہ آئی ایم ایف نے یہ بات کی ہے, پر آج حکومت کی طرف سے کلیئرفیکیشن آیا ہے کہ آئی ایم ایف نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور یہ مس کنسپشن کریٹ کیا جائے. تو میرے خیال سے علی بلوچ صاحب میرے بھائی یہاں پر ہیں, وہ بہتر اس کو کلیئرفائی کر سکیں گے کہ کیا آئی ایم ایف کی ایسی کوئی شرط ہے یا یہ غلط بات تھی. کیونکہ جو نوٹیفیکیشن آج میں نے پڑھا ہے, جو میں نے انفارمیشن آج لی ہے, اس میں اس چیز کو ڈینائی کیا گیا ہے کہ یہ بات غلط تھی. ویسے علی گور بلوچ صاحب, میں نے بجلی کے بل دیکھے ہیں لاہور اور پنجاب کے, جہاں پر بلوں کے آخر میں بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ اتنا آپ کا بل پنجاب حکومت نے ادا کیا ہے. تو سبسڈی تو میرے خیال سے کنزیومرز تک پہنچ چکی ہے, رائٹ سر؟ جی بالکل. جس طرح سے کہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ حکومت نے مطلب اعلان کیا پنجاب کی اور 2 مہینے کا ریلیف دیا, وہ ریلیف جو ہے وہ یقینی طور پر ملا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو کافی ریلیف ملا ہے اور وہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت کا اچھا اقدام ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ بھی اپنے اتحادیوں کے مشورے کے ساتھ اس کے اوپر ایک جامع پلان بنا رہی ہے اور ایک ایسا ریلیف بھی دیا جائے گا مرکز کی طرف سے جو تمام صوبوں کے لیے ہوگا. باقی جس طرح سے سندھ حکومت نے اناؤنس کیا کہ وہ کوشچن ہے کہ جو آئی ایم ایف کی خبر کل سے چل رہی تھی کہ 37 ماہ تک پاور سیکٹر میں کوئی سبسڈی حکومت یا صوبائی حکومت نہیں دے سکتی, اور میری انفارمیشن کے مطابق وہ خبر فائنل تھی. آپ کے پاس ایسی کنفرمیشن ہے کہ حکومت نے تردید کر دی؟ نہیں, میں دیکھیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پنجاب حکومت کی طرف سے تو آلریڈی دی جا چکی ہے, اس طرح سے مرکزی حکومت بھی پلان کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اس قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے. اگر ہوں گی بھی تو حکومت اپنے لیول پر ان ایشوز کو ایڈریس کرے گی. بہرحال یہ چیز تو اب طے ہے کہ پاور سیکٹر میں جس طرح سے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں, نہ صرف آپ کہہ رہے ہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کی طرف سے وعدے ہیں. ظاہر ہے بجلی کے بل جو ہے وہ ہم سب لوگوں کا مسئلہ ہے, میرا اور آپ کا بھی اسی طرح سے مسئلہ ہے, عام آدمی کا بھی اسی طرح سے مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس پر کسی نہ کسی طرح سے, جس طرح میں نے ذکر کیا جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے اس نے سولر سسٹم کا بھی اناؤنس کیا ہے, ساتھ 2 ماہ کا ریلیف بھی دیا ہے. سندھ حکومت بھی سولر سسٹم کی طرف جا رہی ہے. تو باقی صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے اپنے طور پر, 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس کافی اختیارات ہیں اور فنڈ بھی سارے صوبوں کی طرف جاتے ہیں. مرکزی حکومت تو اپنا کردار ادا کرے گی یقینی طور پر, لیکن صوبائی حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صرف نعرے اور بڑکے لگانے کی بجائے وہ بھی پنجاب اور سندھ کی طرح عوام کے اس سیکٹر کے اوپر توجہ کریں اور اس میں عوام کو ریلیف دیں. ٹالپور صاحب, آپ ماشاءاللہ سے خاندانی سیاستدان ہیں سر. ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کے مشورے کے اوپر صدر مملکت نے مشترکہ اجلاس کل بلا لیا ہے اور یقیناً وجہ یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سینئر سیاستدان جس طرح اختر مینگل صاحب ہوں, اے این پی کے زاہد خان صاحب ہوں, اور بھی بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو موجودہ سیاسی حالات سے بیزار نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی اور معاشی خود مختاری نہیں رہی ہے. تو ٹالپور صاحب, مائی کویشچن ٹو یو از, موجودہ سیاسی حالات میں ایز اے سیاستدان کیا آپ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں؟ کیا اس سیاسی ماحول میں آپ کوئی تناؤ محسوس کرتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ سب بہترین ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور یہ بہترین سیاست ہے جو اس وقت پاکستان میں کی جاتی ہے؟ جتوی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بہتری کی طرف جانا ہوگا. بہت سفر کیا ہے ہم نے, ہمارے ملک نے, اور خصوصاً اگر آپ بلوچستان کی بات کریں گے تو وہاں پر جو سچویشن ہے ہم سے خراب ہے. بہت مسئلے مسائل ہیں, بہت ڈپریویشن ہے لوگوں میں, بہت دکھ ہے, بہت ایسی چیزیں ہیں جو بیٹھ کے ہمارے لیڈرز کو, پرائم منسٹر صاحب کو, پریزیڈنٹ صاحب کو بیٹھ کے اور مسئلے حل کرنے پڑیں گے. بہت ناراضگیاں ہیں, کہیں فوج کے ساتھ, کہیں حکومت کے ساتھ, کہیں سیاستدانوں کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں صحیح کرنا بہت ضروری ہیں. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, پر آف کورس تھنگز آر ان اے ویری بیڈ سچویشن اینڈ دے نیڈ ٹو بی کنٹرولڈ. اور یہ اگر حکومت نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ حکومت کو, فوج کو ساتھ بیٹھ کر لوگوں کی شکایتیں, ان کی گریونسز دور کرنی ہوگی, خصوصاً بلوچستان میں. ویری ٹرو, ویری ٹرو. ندیم قریشی صاحب, ویلکم سر, تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. قریشی صاحب, پہلا سوال آپ سے یہی ہے, سیاستدان ناراض ہوتے جا رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب بھی ناراض ہیں,
اختر مینگل صاحب بھی ناراض ہیں، زاہد خان صاحب 2 دن بعد پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں حکومت پر اعتماد نہیں، یہ حکومت عوام کی نہیں، عوامی نمائندے نہیں، مینڈیٹ نہیں ان کے پاس۔ ملک کا جو موجودہ سیاسی ماحول ہے، یقیناً معاشی ماحول کے تو دباؤ میں ہے، معاشی حالات کی وجہ سے بڑے پریشر میں ہے سیاست بھی۔ آپ کی نظر میں یہ اس وقت جو پریشر آ چکا ہے، جس کی وجہ سے کل مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا بلایا گیا ہے، یہ پریشر بڑھتا رہے گا؟ اور کیا یہ پریشر کوکر کی طرح بڑھ کے دھماکہ بھی کر سکتا ہے سیاست کے میدان میں؟ ندیم قریشی صاحب۔ دیکھیں جب صاحب، میں سمجھتا ہوں سیاسی لوگوں کی ناقدری، سیاسی مخالفین کے ساتھ غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی سلوک، سیاستدان سے بڑھتا ہوا عوام کا عدم اعتماد، مجھے یہ سارا نظام خطرے میں محسوس ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو کلی طور پر بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ جب عوامی رائے کو اہمیت نہیں دی جائے گی اور چند لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ کنہوں نے ملک کی حکمرانی کرنی ہے، تو ایک تو وہ بلیسنگ ختم ہو جاتی ہے جو سچائی کے ساتھ، دوسرا جب حکومتوں کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ عوامی حمایت نہ ہو، وہ لیڈرز اور وہ حکومتیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ ابھی جو حالات آج بنے ہوئے ہیں، پوری گورنمنٹ کی پلاننگ یہ ہے کہ ہم بیانیے کے ذریعے نظام کو چلائیں، بجائے یہ کہ ان کے کیے ہوئے کوئی اچھے کام، پبلک ویلفیئر کے کام، عوامی بہبود کے کام وہ گراؤنڈ پہ نظر آئے۔ یہ اب چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے بذریعہ بیانیہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے اور لوگوں کو مطمئن کیا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ساری اسٹریٹجی سے حکومت کو تقویت مل رہی ہے یا ان کی رہی ساکھ بھی ختم ہو رہی ہے۔ اتنی جلدی کسی حکومت نے اپنی ساکھ نہیں کھوئی جتنی پاکستان کی تاریخ میں یہ سرکار اب آلموسٹ 6 ماہ ہو گئے ہیں گورنمنٹ بنے ہوئے، اور 6 ماہ میں یہ وہ گورنمنٹ بن گئی ہے کہ آپ اب 365 کے کسی کیمرہ مین کو کہیں اور کسی رپورٹر کو کہیں وہ کراچی سے شروع ہو جائے اور وہ 4 سطح ملتان اور پشاور تک چلا جائے اور کوئٹہ سے لے کر وہ سب کو جاب تک آ جائے، آپ کو 95% لوگ اس حکومت سے متنفر نظر آئے، 95% لوگ اس حکومت سے امید کی بجائے ان کو سارے مسائل کی جڑ قرار دیں گے، چونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پرسنل اسپیسیفک قانون سازیاں ہوں، ایشو اسپیسیفک قانون سازیاں ہوں۔ اب اگر حکومتوں نے اعلیٰ ترین عدالتوں کو روکنے کے لیے ہر روز قانون سازی کرنی ہے، جو آئین اور کانسٹیٹیوشن سینکڑوں لوگوں کی محنت سے بنا، اس کو اگر مجبوراً حکومت کو کسی جگہ پہ سکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے کسی فیصلے سے ریورس جانا پڑتا ہے، حکومت کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فیصلے ان کے خلاف آ رہے ہیں، ان کی پالیسیوں کے خلاف آ رہے ہیں، ان کے موڈ کے خلاف آ رہے ہیں، تو وہ فوری طور پہ قانون سازی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ مطلب ان حکمرانوں نے ایک ہی وقت میں نہ صرف اس پورے نظام کو کھوکھلا کر دیا، ٹھیک سر، بلکہ انہوں نے پارلیمان کا جو راسا، جو لوگوں پہ رعب تھا، جو پارلیمان کا وقار تھا، جو پارلیمان کی ساکھ تھی، اس کو بھی ختم کر دیا۔ آپ کے لیڈر بھی تو نہ ڈیل ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نہ کوئی ڈھیل دکھا رہے ہیں، کچھ تو فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے بانی پی ٹی آئی کو، ملک و قوم کی خاطر، سیاست کی خاطر، جمہوریت کی خاطر۔ جب سب دیکھتے ہیں پاکستان آپ کا، میرا، ہم سب کا ملک ہے، میں اس کو بدبخت سمجھتا ہوں جو خدا نہ کرے پاکستان کی ساتھ کے حوالے سے کوئی شک رکھتا ہو، جو پاکستان کی ترقی کے حوالے سے کوئی تحفظ رکھتا ہو، جو پاکستان کو فتح پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے پاکستانی نہیں سمجھتا۔ ہم نے تو 8 فروری کے انتخابات میں کلین سویپ ہو کر، کلین سویپ کر کے اپنے مخالفین کو انتخابی نتائج جو لیے، اور پھر جس طرح سے 8 فروری کی شام سے وہ نتائج بدلنا شروع ہوئے، اور ابھی آپ نے لاسٹ ویک بھی دیکھا 3 MNAs کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ری کاؤنٹنگ میں۔ تو آج تک ہم جو اس نظام کا حصہ بنے، ہم نے پرائم منسٹر کے انتخابات میں حصہ لیا، اسپیکر کے انتخابات میں حصہ لیا، پروونشل جتنے بھی آئین اور کانسٹیٹیوشنل انتخابات میں حصہ لیا، اور یہ سسٹم کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا، وہ اسی گراؤنڈ پر کیا تھا۔ بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب، تیمور ٹالپور صاحب۔ لیکن ندیم قریشی صاحب، آپ کو تھوڑی سی اور تکلیف دوں گا 5-10 منٹ کے لیے۔ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو 22 اگست کو ہوا تھا وہی 22 ستمبر کو تو نہیں ہوگا؟ کہیں رؤف حسن نے جس طرح کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم نے جلسہ ملتوی کیا، دوبارہ ایسے ہی تو نہیں ہوگا؟ اور ضروری ہے جاننا یہ، کیونکہ
احتجاج کا موسم آ گیا, لگتا ہے ہر کوئی احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. منگل صاحب بھی کر رہے ہیں, این پی کے زاہد خان صاحب بھی کر رہے ہیں, یوٹیلیٹی سٹور والے بھی کر رہے ہیں, پی ڈبلیو ڈی والے بھی کر رہے ہیں. مستقبل کیا ہے؟ بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا, اور ہمیں جوائن کریں گے دانیال عزیز صاحب, ان سے بھی اکانومی پر ڈسکشن ہوگی. سو اسٹے ود اس ویورز. ویلکم بیک ٹو 365 ڈگریز. یقیناً ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ کے سامنے اب رکھنے جا رہا ہوں میں. مسنگ پرسنز کا تو ہم نے سنا تھا, مسنگ کیسز بھی آج سامنے آ گئے ہیں. 3,62,000 کیسز ہیں پنجاب میں جنہیں مسنگ کیسز کہا جا رہا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے ایک کیس کے دوران جب وہاں پیش ہوئے آئی جی صاحب, تو ان سے پوچھا کہ اتنے سارے کیسز جو رجسٹر ہوئے ایف آئی آر, ان کے چالان عدالت میں کیوں نہیں پیش ہوئے؟ تو معلوم پڑا کہ آئیو افراد جو ہوتے ہیں, انویسٹیگیشن آفیسرز, وہ خود ہی چالان بن جاتے ہیں, وہ خود ہی جج بن جاتے ہیں, خود ہی فیصلہ دے دیتے ہیں, خود ہی بیل بھی دے دیتے ہیں. پھر آئی جی صاحب نے بتایا کہ بتایا گیا کہ شو کاز نوٹسز دیے گئے ہیں کتنے 11,000 انویسٹیگیشن آفیسرز کو انہی حرکات کے اوپر. اب سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لیگل سسٹم یہ ہے کہ کیسز بنتے ہیں, چالان عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. عدالتوں میں 20 لاکھ, سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, لوور کورٹس, ہائی کورٹس اینڈ سیشن کورٹس اینڈ سٹی کورٹس, 20 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں. سپریم کورٹ میں 53,000 کیسز پینڈنگ ہیں. اور ایسے ایشوز عدالتوں میں آتے ہیں کہ آخر بندہ کہتا ہے کہ ہمارا ملک جا کس ڈائریکشن میں رہا ہے. میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا پہلے ندیم قریشی صاحب آپ سے کہ یہ جو نظام عدل ہے, میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ سر وہ انگریز جج تھے, ان کو گرمی لگتی تھی, وہ اپنی فیملی سے ملنے لنڈن جاتے تھے, 2 مہینے کی چھٹی کرتے تھے. یہاں پاکستانی ججوں کو بھی اتنی ہی گرمی لگتی ہے شاید, اور ان کی فیملیز بھی شاید لنڈن میں, کیونکہ وہ بھی 2 مہینے کی چھٹی پہ جاتے ہیں, چاہے پھر 20-22 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہوں, نو پرابلم. ہونا تو یہ چاہیے 24 گھنٹے عدالتیں چلیں, سب کے کیسز فوراً سے سنے جائیں, اور ایک قانون بنایا جائے کہ ہر کیس 3 مہینے میں ختم ہونا چاہیے, تو شاید فیصلے جلدی آ جائیں. آپ کی نظر میں جس طرح یہ مسنگ کیسز سامنے آئے ہیں, مسنگ پرسنز کا کیس ہے, اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں مسنگ ہیں, کہیں کہیں تو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں نظام عدل, آئین و قانون بھی مسنگ ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے ندیم صاحب؟ مجھے کیوں نہیں لگتا؟ مجھے تو زیادہ محسوس ہوگا. میں تو عام آدمی ہوں, میں تو کسی پولیٹیکل اشرافیہ کا یا کسی بیوروکریٹ اشرافیہ کا یا کسی اور اشرافیہ کا حصہ نہیں. جتنا آپ اور میں اور جتنا کامن آدمی اس سارے سسٹم کا وکٹم ہے, کوئی اور شخص نہیں ہے. آپ یقین کریں, میں اگلے روز اخبار میں کالم پڑھ رہا تھا, بندہ لپو, یہ پنجابی کا ایک ورڈ ہے, لپو کا مطلب ہے سرچ کرنا, ڈھونڈے. تو جب میں نے وہ کالم پڑھا تو کالمسٹ ہے فہیم قریشی صاحب, انہوں نے اس پہ لکھا کہ جو کسی بھی شخص کو آج صبح اٹھ کر اگر اپنے کسی معاملے میں سرکار کے کسی دفتر میں جانا پڑتا ہے, تو اس کے سب سے پہلے اس کے ذہن میں جو تھاٹ آتی ہے, جو سوچ آتی ہے, جو فکر آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ یار کوئی انسان تلاش کیا جائے, کوئی تعلق والا بندہ ڈھونڈا جائے جو اس آفس میں اس شخص کو اس کے کسی ذاتی کام میں جو کام اس کا ہر صورت سسٹم نے کرنا ہوتا ہے. پرچی ڈھونڈتا ہے سر, وہ پرچی سفارش میں کہتا ہے فون کروا کے جاؤں, پرچی کہتے ہیں جا. تو میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, ابھی یہ تو توہین عدالت کا جو قانون گورنمنٹ پاس کروانے جا رہی ہے, میں ذاتی طور پہ تو اس کے خلاف ہوں, لیکن اس نے الٹیمیٹلی پاس ہو جانا ہے. کیونکہ اب کچھ دنوں کے لیے وہ تمام جج صاحبان جنہوں نے اس حکومت کو قانون اور آئین میں رہنے کا ایک طرح سے میسج دیا اپنے فیصلوں کے ذریعے, تو یہ اب ان کا ذاتی بھی اور ان کا کردار کا بھی اور ان کی ڈگریز کا بھی پوسٹ مارٹم ہونے کے دن آ رہے ہیں. تو یہ اس وقت ہمیں پتا چلے گا کیا کچھ مس ہے. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, مہذب معاشرے اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. یہاں ہر شخص جس غلطی سے اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک محافظ ہے, اس غلطی کے لیے یا اس ایشو کے لیے وہ خود محافظ بن جاتا ہے, اور جس غلطی یا نقصان سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے لیے وہ بہت بڑا جج بن جاتا ہے. اب کتنی حیران کن بات ہے کہ اس ملک میں توہین عدالت کا قانون تو ختم کیا جا رہا ہے, توہین الیکشن کمیشن کا قانون قائم رہے گا. مطلب جس ادارے کو پروٹیکٹ کرنا ہو اس کو قانون کا سر اب قانون بننا چاہیے. ایک ندیم صاحب ایک میری گزارش پہ آپ سب سے میں سیاستدانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ایک توہین عوام کا بھی قانون بننا چاہیے, کہ جب پاکستانی کی توہین ہو, پاکستانی عوام کی توہین ہو, دنیا بھر کے ایئرپورٹس پہ ہمارے گرین پاسپورٹ کی توہین ہو, تو اس کے لیے بھی تو کوئی قانون بنائے نا سر, کیونکہ یہ توہین تو آئے روز ہر کسی کو دیکھنی پڑتی ہے سر. تو سر توہین عوام کا تو مجھے نہیں کوئی 10-12 ہزار ہے سر, بڑا آسان ہے اس کو سرچ کرنا. یا پھر میں 365 کے کیمرہ مین کو اور رپورٹر کو اور آپ جیسے جو بڑا حب رکھنے والے, درد رکھنے والے پاکستانی ہیں, ان کو میں آفر دوں گا
آپ نکلیں مائک لیں آپ گھومیں آپ کو پتہ چل جائے گا. تھینک یو سو ویری مچ. میں ویلکم کرنا چاہوں گا شو میں ہم اس وقت جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور سیاستدان ہیں دانیال عزیز صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. دانیال صاحب جزاک اللہ خیر آپ کے وقت کے لیے. سوال آپ سے بڑا امپورٹنٹ ہے سر. کیا نون لیگ کی حکومت جو آج یہ کہتی ہے کہ ملک میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے, اور ہم جانتے ہیں ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ہم جانتے ہیں گیس کی جب کمی پڑے گی آنے والی سردیوں میں پھر کیا حالات ہوں گے, ہم جانتے ہیں کہ آئی پی پی, سرکولر ڈیٹ, کیپیسٹی پیمنٹس, بڑے مسائل ہیں سر پاور سیکٹر میں. یا پاور سیکٹر چلے گا یا پاکستان. کیا موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت ان مسائل پر قابو پا سکتی ہے, قابلیت رکھتی ہے, اہلیت رکھتی ہے, یا ان کی نیت بھی ہے؟ دانیال صاحب. جی ابھی تک جو سمجھ آ رہی ہے جی وہ نہیں ہے. اب وہ نیت ہے یا سلیقے کا فقدان ہے یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں جو جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا وہ انرجی سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں یا ایف بی آر کے ساتھ منسلک ہیں, تو ان میں تو حکومت بری طرح بار بار فیل ہو رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو بیچارے سیلری کلاس کی چمڑیاں اتار تھی بجٹ میں, اور یہ وعدہ کیا کہ جی ہم اخراجات کم کریں گے. جب وہ اخراجات کم کرنے کی باری آئی تو بجائے ان کو ختم کرنے کے کسی محکمے کو ساروں کو مرج کر دیا, یعنی ایک دھیلا بھی نہیں بچایا. اور فائنلی جو کمیٹی کے ممبران تھے وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو گئے. اسی طرح سے آپ یہ دوست ایپ, تاجر دوست ایپ دیکھ لیں, یہ پوری طرح فیل ہوا ہے. آج تک اس کے زیرو ان پٹ آ رہی ہے. یہ جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی میں اسی پارٹی نے بورڈز لگا دیے تھے وابڈا میں, یہ ڈسکوز میں, اور پتہ چلا کہ جی وہ سارے جو ہے کرپشن کا باعث ہے اور چوری کا باعث بنے, اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو اس طرح سے ٹھیک کریں گے کہ ہم نئے بورڈز لگا رہے ہیں. وہ نئے بورڈز بھی لگ گئے ہیں, اور یہ بھی ایک ٹرک کی بتی ہے, کیونکہ جبکہ یہ MYT یعنی ملٹی ایئر ٹیرف ایک نیپرا ایکٹ کی پروویژن ہے جس کے تحت ایک آلموسٹ جو ڈسکو ہے وہ ریسیورشپ میں ہوتا ہے, یعنی نیپرا نے بتانا ہے اس کو ایک ایک چیز یہاں تک کہ اس کے تسمے کیسے باندھنے انہوں نے. تو اس حالت میں آپ مجھے بتائیں بورڈ کیا کر پائے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہ خامخواہ ایک نیا ٹکوسلا دے دیا. اور اسی طرح سے جو بقایا ان کی اپروچ ہے وہ بالکل ناقص ہے, کیونکہ یہ جگہ جگہ بیوروکریسی کے تابع ہیں. بیوروکریسی کے پاس ہے ایڈمنسٹریٹو اپروچ, ان کو انسینٹیوز اپروچ کا پتہ ہی نہیں ہے. اور ایڈمنسٹریٹو اپروچ دنیا میں ثابت ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ نے اس قسم کی کارروائی کی ہے وہ بار بار فیل ہوئی ہے. یہاں بھی فیل ہوئی ہے. اب ان کے پاس چونکہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تو 2-3 مہینے کی چیپیاں لگا کے تو ہمیں دکھا رہے ہیں بڑا روک سے. یعنی ہم فون اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی 50 ارب روپے کا پروگرام میں نے دیا. اور کس کے لیے بھائی؟ 3 مہینے کے لیے چیپی لگائی ہے نا, تو ان 3 مہینوں میں کیا کرنا ہے کہ اگلے 6 مہینے جو ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی دیر پا یا پختہ حل نکل آئے گا. دانیال صاحب یوٹیلیٹی سٹورز والے احتجاج کر رہے ہیں, PWD احتجاج کر رہے ہیں, ڈاؤن سائزنگ رائٹ سائزنگ کمیٹی سے ممبرز استعفیٰ دے رہے ہیں. کیا ہم آسٹیریٹی میجرز توقع کر سکتے ہیں اس حکومت سے کہ وہ کچھ اپنے خرچے کم کر لے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے, یا پھر شاہ خرچیاں بھی جاری رہیں گی اور پھر جھوٹے دعوے بھی کیے جائیں گے؟ سر جی یا تو خرچے کم کرنے پڑیں گے یا پھر منی بجٹ آئے گا. 2 مدیں جو ہیں اس دفعہ FBR کی کلیکشن جو ہے پہلے 2 ماہ کی وہ 113 بلین کی کمی آئی ہے, اور اسی طرح سے تقریباً 14% کمی آئی ہے آپ کے پیٹرول اور ڈیزل کی استعمال میں. تو آپ کا PDL بھی ہے جو وہ گر گیا, جو کہ ایک پختہ ریونیو سورس ہوتا ہے. تو اگر یہی حالت رہی اور IMF ان کو گھاس نہیں ڈال رہا بھی, تو جب تک IMF کے پاس یہ جائیں گے, اگر یہ خسارے سارے نمایاں ہو گئے تو پھر ان کو منی بجٹ دینا پڑے گا, مزید ٹیکس بنانے پڑیں گے. تو یہ کارکردگی کیوں ناقص ہے؟ کیونکہ انہوں نے انتظامیہ کے حوالے چھوڑ دیا سب کچھ, اور یہ جو کنسلٹنٹ آنے جانے تھے, آپ یہ دیکھیں کتنی ستم ظریفی ہے کہ پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے, ایک ملک دیوالیہ کے کنارے پہ کھڑا ہے, اور 14 اگست کو ہمیں بتایا گیا کہ حکومت نے نیا پلان دے رہی ہے, اور بڑا بتایا کہ جی ڈیکرون صاحب آ گئے ہیں اور یہ فلانی کنسلٹنسی آ گئی ہے, فلانی کنسلٹنسی, اور بڑے شانے بجائے جا رہے تھے کہ جی 14 کی تیاری کر لیں, بس اخباروں میں اشتہار دے دیا, اور جب 14 تاریخ آئی انہوں نے پلان ہی کوئی اناؤنس کیا. یہ بھاگے اس چیز سے. اس سے فکر مندی نہیں ہوتی سارے پاکستانیوں کو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ کر کیا رہے ہیں. دانیال صاحب مجھے فکر تو اس وقت ہوئی جب گزشتہ رات یہ خبر دیکھی میں نے کہ پاکستان کی ریفائنریز اس بات پر احتجاج کر رہی ہیں کہ ہمارے ڈیزل کے ذخائر آل ٹائم ہائی پر ہیں. وجہ یہ ہے کہ ڈیزل کی ڈیمانڈ گر گئی ہے کیونکہ مارکیٹ میں اسمگل ڈیزل بہت آ رہا ہے. ایران سے 5000 ٹن تیل روزانہ آتا ہے, ہر کوئی جانتا ہے, ہر کوئی دیکھتا ہے, ہر کوئی خرید سکتا ہے اس کو, لیکن حکومت اسے بند نہیں کر سکتی معیشت کی بحالی کے لیے, استحکام کے لیے. آپ کا اس کے اوپر کیا ویو ہے سر؟ جی بالکل, یہ سارے بارڈرز جو ہیں ان کے اوپر یہ دے آر لیکنگ لائک اے سی. اور صرف یہ بارڈر نہیں ہے جو آپ کا ترخم والا بارڈر ہے, وہ بھی ایران کے بارڈر بھی, جتنے بھی بارڈرز ہیں ہمارے
اور اس میں جو آپ کی امپلیمنٹیشن ہے، اگین میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ دوسری جانب اتنے زیادہ فوائد ہیں جو انتظامیہ کو حاصل ہوتے ہیں کہ اس کے آگے وہ پسپا ہو جاتا ہے. یہ فوائد آپ بات کر رہے ہیں گرے اکانومی کی، انفارمل اکانومی کی. اگر ہماری فارمل اکانومی سر 400 ارب ڈالر کی ہے، آپ کی نظر میں ہماری انفارمل اکانومی کتنی بڑی ہے سر، جو ہماری گرے اکانومی ہے؟ کوئی کہتا ہے جتنی بڑی فارمل اکانومی ہے اتنی اس سے ڈبل بلیک اکانومی ہے، اس سے بڑا. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 400-500 ارب کا دھندا کوئی بند کر سکتا ہے پاکستان میں سر؟ جی دیکھیں، اگر قوانین پہ امپلیمنٹیشن ہو تو کون سی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اپنی انتظامیہ کے ذریعے جو امپلیمنٹیشن کرانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ نے ان کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری کی ہیں؟ اور اگر نہیں کی، دانیال صاحب آپ نے اس موجودہ حکومت میں جو پاور میں ہے نا سر سوری اگر آپ ان کو ایک مورل ہیزرڈ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں یا ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، تو پھر آخر کار کہیں نہ کہیں آ کے تو وہ تلک جائیں گے یہ لوگ. سو ان کو اگر آپ نے مطلب پختہ امپلیمنٹیشن چاہیے تو پھر آپ پختہ انتظام بھی کریں نا ان کا. وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے 22 گریڈ کہاں سے آئے؟ پاکستان میں جو کمیونزم کی باقیات ہے وہ 22 گریڈ ہے. ابھی تک ہم نے زور سے وہ رسی تھامی ہوئی ہے. دنیا کہیں کی کہیں چلی گئی ہے، روس ٹوٹ گیا ہے، چین ہٹ گیا ہے، آپ کا کیوبا جو ہے سر ہم اس وقت اس ملک میں ہیں جہاں 19 گریڈ کا افسر بھی 21-22 گریڈ کی پوزیشن پہ بیٹھ سکتا ہے تعلقات کی بنیاد پر. میرا آپ سے سوال یہ ہے سر، اب بہت ضروری سوال ہے. آپ نے نون لیگ کے ساتھ وقت گزارا ہے سر، آپ کے پرانے ساتھی رہے ہیں، آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک صحیح راہ پر آئے؟ اور جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ ان کے اپنے تانے بانے ملتے ہیں ان سارے کاروباروں سے، آئی پی پی سے، دوسری چیزوں سے، آپ اس سے بھی اگری کرتے ہیں کہ یہ سب ہیویلی انویسٹڈ ہیں اس انفارمل سیکٹر میں، اسی لیے گریڈ 22 کے لوگ ہوں یا پھر کوئی اور ہو یا پھر سیاستدان ہو، حکمران ہو، وہ اس گرے اکانومی کو، اس اسمگلنگ کو، اس 2 نمبر دھندے کو صحیح نہیں کریں گے؟ جی اس میں جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، یہ محض ایک کہنے کی حد تک بات ہے کہ جی ہم پتہ نہیں کون سی 20ویں اکانومی بننے کو جا رہے تھے اور بڑا دودھ کی نہریں چل رہی تھی، اور بس اگر یہ 2018 میں یہ تجربہ عمران خان والا نہ ہوتا تو ہم نے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جانا تھا. اور یہ سراسر جھوٹ ہے. کوئی بھی جانتا ہے کہ اگر پاکستان میں نون لیگ جیت گئی ہوتی 2018 میں تو سب سے پہلے اپنے IMF کے پروگرام میں واپس جانا تھا. اس سے چھٹکارا کو تھا ہی نہیں، کیونکہ ڈار صاحب نے پچھلے IMF پروگرام سے جو 2015 میں نکلے، اس کے بعد جو تباہی مچائی، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اب اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں کہ ڈار صاحب کو قریب نہیں جانے دیا فائنانس کے. کیوں؟ اگر وہ اتنے سونے کا سہانے خواب اور وہ دودھ کی نہریں اور سب کچھ تھا. سر آپ بھی جانتے ہیں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف دونوں چاہ رہے تھے کہ وہ جائیں، لیکن وہ جا نہیں سکے کسی اور وجہ سے، آپ بھی جانتے ہیں. نہیں میں تو نہیں جانتا کیوں نہیں بھیجا ان کو. سر دیکھیں نا، آپ جانتے ہیں نا رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ نہیں بنے اور محسن نقوی بنے، محسن نقوی وزیر داخلہ کے ساتھ PCB چیف بھی بنے. آپ جانتے ہیں کہ سر محمد اورنگزیب وزیر خزانہ کیسے بنے. آپ تو سب جانتے ہیں سر، ایسے باتیں نہ کریں. رانا ثناء اللہ تو الیکشن ہی ہار گیا، اس نے کیا بنا؟ کیونکہ سر آج کل تنقید یہی ہوتی ہے نا دانیال صاحب کی، کرکٹ کا بھی وہی حال ہے ملک میں جو دہشت گردی کا حال ہے. 2 بڑے عہدے ایک بندے کے پاس ہوں گے تو پھر کام کیسے چلے گا؟ اور یہی ہوتا ہے کہ ملک میں مینجمنٹ، مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس ٹاپ پہ جا رہی ہے اور حالات صحیح کرنے کے لیے حکومت بے بس ہے. آخری سوال دانیال صاحب، IMF کا جو یہ ڈیٹ سائیکل ہے، جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم یہ آخری قرضہ لے رہے ہیں اور پھر کبھی نہیں لیں گے، اور IMF نے ابھی تک جو 13 ستمبر تک کا شیڈیول نکالا اس میں تو ہمیں شامل بھی نہیں کیا گیا ہے، اور وزیر خزانہ کہتے ہیں 7 ارب ڈالرز کی بات ہو رہی ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں 5 ارب ڈالرز دیں گے مشکل سے اگر رول اوور ہوئے، اور جو باہر سے 2 بلین ڈالر کی فائننسنگ ہونی ہے پھر ہی دیں گے وہ لوگ، ورنہ نہیں دیں گے. آپ کی نظر میں ہم کبھی IMF سے چھوٹیں گے؟ IMF ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے دانیال صاحب؟ IMF کے پاس IMF ہمیں بلاتا نہیں ہے. IMF کے پاس ہم تب جاتے ہیں جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں اور ہم نے اپنی تباہی خود وہ بیل مجھے مار کے فلسفے کے تحت مکمل کر لی ہوتی ہے، اس وقت ہم IMF کے پاس جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب اس کے اقدامات آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں IMF برا ہے. اصل میں IMF برا نہیں ہے، اصل میں ہماری جو انتظامیہ ہے، ان کا جو اکنامک مینجمنٹ ہے، اس نے ہمیں تباہی کے دھارے پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور اگر ہم یہ پروڈکشن فنکشن ہماری اکانومی کا چینج نہیں کریں گے، یعنی ہم یہ خود کفالت والی جو بیماری کینسر ہمیں چمڑ گیا ہے، کوئی بھی دنیا میں ملک خود کفیل نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ خود کفیل ہے؟ سارا کچھ وہ جاپان اور چائنا سے امپورٹ کرتا ہے. یورپ کے ممالک خود کفیل ہے؟ کوئی پاکستان بھی خود کفیل نہیں ہے. ان چیزوں میں جن میں ہمارے پاس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، ہم نے ان چیزوں میں فوکس کرنا ہے اور ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے.
اگر ہم جا کے تو مختلف چیزیں جن میں ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ سعودی عربیہ آپ ٹماٹر ایکسپورٹ اور آلو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں، وہ صحرا ہے سارا ملک، وہ پاسبل نہیں ہونا نا. تو جن ملک کے پاس پانی ہے، لیبر ہے، جن کے پاس ایگریکلچر بیک بون ہے سارا، وہی ملک کو بہتر کام کر سکتے ہیں. ہم بھی سر کرتے ہیں نا، سیاستدان ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم بیوروکریٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے افسران کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر آئیلینڈز پر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. دانیال صاحب، ہر کوئی سیاست چھوڑ کے جا رہا ہے. آج اگر آپ کو آفر ہو کہ واپس نون لیگ میں آ جائیں، آپ کو بڑی وزارت عہدہ ملے گا، تو آپ جائیں گے؟ جی مجھے بہت ساری آفرز ہوئی ہیں، میں نے سب کو جو ہے نا منع کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کا پلان نہیں ہے، اور جب تک پلان نہیں ہوگا یہ ملک جو ہے اپنی بہتری کی طرف نہیں جا سکے گا. اور میں سیاست میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں اپنی بہتری کروں، میں اپنے ملک کی بہتری چاہتا ہوں. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب، آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت مشکور. ویورز، یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے پاکستان ہو، پوری قوم کی بہتری ہو، ملک کے سیاسی، معاشی، معاشرتی حالات میں استحکام پیدا ہو. لیکن وہ کیسے ممکن ہوگا کہ جبکہ ہمارے سیاستدان سیاست سے ہی ناراض نظر آتے ہیں، ملک کے معاشی حالات تباہ کن نظر آتے ہیں، عوام احتجاج، سرکاری ملازمین احتجاج، تاجر برادری احتجاج، اور حکومت کہتی ہے کہ ملک میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. بس اسی پر آج کا شو میں اختتام کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل ٹمورو، اللہ حافظ.